لیکن ہماری نئی نسل میں تو وہ ذوق شوق ہی نظر نہیں آتا. تو پہلا سبق آج کا یہ ہے کہ حضور کی اولاد کا پیار ضروریات دین میں سے، اس کو اختیار کریں، اپنے دلوں میں پیدا کریں. خاص وارفتگی چلے اس طرح کریں 9-10 محرم کا روزہ ہی رکھ لیں کہ میں ان کی یاد میں اس عبادت میں مشغول ہو گیا ہوں. کچھ تو کریں، اور یہ بڑی برکت والا روزہ ہے. دوسری بات آپ سے یہ کرنی ہے کہ ہمیں نا نبی پاک کی اولاد کا پیار سکھایا ہی صحابہ نے. نہیں سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ سکھایا ہی، جتنی ان کی فضیلت کی روایتیں ہیں روایتی صحابہ نے کی، بتائیں ہی صحابہ نے. یہ محبتیں آئیں ہی ادھر سے. ہمیں حضرت عمر نے تو سکھایا ہے حسنین کا اکرام کیسے کرنا، حضرت ابو ہریرہ نے تو سکھایا ہے، انہوں نے تو ہمیں سکھایا ہے. کچھ لوگ نا بڑا مکروہ دھندا کرتے، وہ اپنی تقریر چمکانے کے لیے مشاجرات بیان کرتے. میں آج بتاؤں گا حضور کے صحابہ کی شان کیا ہو. بھئی آپ کیا بتائیں گے؟ وہ تو اللہ نے بتا دی ہے قرآن میں، وہ تو احادیث میں آ گئی. میں بتاؤں گا اہل بیت کی عظمت کیا ہو. بھئی آپ کو یہ انوکھی چیز بتائیں گے؟ وہ تو سارا کچھ قرآن مجید نے بیان کر دیا، احادیث مبارکہ میں موجود ہے. آپ ایک راوی ہیں، آپ روایت کریں، آپ بیان کریں پڑھ کے. آپ انتشار کا باعث نہ بنے، عقیدتوں کے فروغ کا باعث بنے، محبتوں کے فروغ کا باعث بنے. یہ سارا کچھ سکھایا ہی صحابہ نے. آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ صحابہ حضور کی اولاد کا اکرام کرنا؟ یہ صحابہ نے ہی بیان کیا، صحابہ سے ہی ہمیں ملا ہے. یہ صحابہ کی ہی طرز زندگی سے ہم نے سیکھا ہے. توجہ کیجئے گا بات پر. کوئی کام پڑ گیا حضرت امام حسن کو حضرت عمر فاروق سے، امیر المومنین تھے جناب عمر، تو آپ تشریف لے گئے ملاقات کے لیے حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں. جب پہنچے نا تو دروازے کے باہر آپ کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی کھڑے تھے. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب فاروق اعظم کے صاحبزادے سے کہنے لگے آپ یہاں کیوں کھڑے؟ تو فرمانے لگے کہ والد صاحب کے پاس نا کچھ مہمان آئے ہیں، تو کوئی میٹنگ چل رہی ہے، کچھ گورنر حضرات بیٹھے، تو مجھے انہوں نے کہا تم ذرا باہر کھڑے ہو، کوئی بات کر رہے ہیں وہ، تمہیں آگے ہو. تو امام حسن فرمانے لگے ٹھیک ہے، میں بھی ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا، مجھے کوئی کام تھا. تو حضرت عبداللہ فرمانے لگے نہیں آپ چلے جائیں، آپ تو حضور کے شہزادے. انہوں نے کہا نہیں وہ مصروف ہیں. انہوں نے کہا بھی، لیکن امام حسن واپس تشریف لے گئے. جب جناب عمر فارغ ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بتایا کہ امام حسن آئے تھے. حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے روکا کیوں نہیں، مجھے بلایا کیوں نہیں؟ عرض کی حضور میں نے ان سے کہا تھا، عرض کیا تھا، پر وہ چلے گئے. حضرت فاروق اعظم نہ گھر گئے نہ مسجد گئے، سیدھے امام حسن کے گھر گئے. دروازے پہ دستک دی، سیدنا امام حسن تشریف لائے. شہزادے آپ آئے تھے تو ملے بغیر آ گئے. کہا آپ مصروف تھے، میں نے کہا مسجد میں مل لوں گا. تو جناب عمر جذباتی ہو گئے. کہا آپ کو ملنا چاہیے، حضور آپ کے شہزادے بھی باہر کھڑے تھے. فرمایا میرا اور آپ میرے بیٹے کا اور آپ کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام ختیجہ ہے؟ کیا اس کے نانا کا نام محمد عربی ہے؟ ہمیں سکھایا ہی صحابہ نے. تم کہاں سے لے آئے ہو بات؟ ان کا اختلاف تھا. قربان جائیں. پھر حضرت عمر اور جذباتی ہوئے، سر سے امامہ اتار لیا. کہنے لگے شہزادے عمر کے سر پر یہ جو عزت کے بال ہیں یہ آپ کے نانا کے اگائے ہوئے. تو میرے عزیزوں یہ محبتیں، یہ صحابہ نے. تو جب تک صحابہ کے دروازے پہ حاضری نہیں دو گے اہل بیت کی محبت کا پتہ کیسے چلے گا؟ ادب کا پتہ کیسے چلے گا؟ ان کی محبتوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی،
فرماتے ایک دن حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو جس کمرے میں حضور جلوہ فراز تھے نا، وہاں جگہ کچھ کم تھی، اور صحابہ بالکل حضور کے مقدس قدموں میں آ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور باہر بھی جہاں تک جگہ تھی کونوں میں دیواروں سے لگ لگ کے صحابہ بیٹھے تھے۔ اچانک ایسا ہوا کہ مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے۔ ہر صحابی چاہ رہا تھا میں اٹھ کے مولا کائنات کو جگا دوں، کیونکہ سب جانتے تھے علی کی محبت ایمان ہے، ان کا بغض نفاق ہے۔ ہر ایک چاہ رہا تھا میں اٹھوں، اپنی جگہ چھوڑوں، گنجائش بناؤں اور شیر خدا کو بٹھا دوں، قربان جائیے۔ سارے ہی چاہ رہے تھے، پر پتہ ہے سب سے پہلے کون اٹھے؟ جو نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت ابو بکر صدیق۔ جناب صدیق اکبر سب سے پہلے اٹھے، اپنی جگہ خالی کی، مولا علی کا بازو تھاما، اپنی جگہ پہ بٹھایا۔ اب صحابہ کا مجمع ہے، حضور جلوہ فراز ہے، کوئی تبصرہ کر ہی نہیں سکتا۔ حضور خود ہی بولے، فرمایا دیکھا تم نے میرے ابو بکر نے کیا کیا؟ دیکھا تم نے یا رسول اللہ؟ دیکھا؟ حضور فرمانے لگے کوئی عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہچانا کرتا ہے، صاحب عزت ہی کسی کو عزت دیتا۔ عزیزو، یہ تو ہمیں ان لوگوں نے سکھایا ہے۔ اس لیے وہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان پر اب غصہ نہیں آتا، اب تو ترس آتا ہے کہ یار تم کیا دھندا کر رہے ہو تقریر چمکانے کے لیے؟ ان لوگوں کے مابین تم اختلاف بیان کرتے ہو جن کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں تو بڑے رحم دل ہیں۔ جن کو قرآن مجید کہہ رہے رحم دل ہیں، نص آ گئی، تم مزید کوئی نیا عنوان کیا بیان کرتے ہو؟ تو بھائیو، ایک تو یہ کہ ان سے احترام کریں، اور دوسرا یہ کہ سمجھیں ان کی محبت اور عقیدت ہمیں کس نے سکھائی۔ تیسری بات، بہت مشکل نہیں ہے فلسفہ کربلا سمجھنا، کیونکہ لوگ پیغام امام حسین پر عمل نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ وہ ہمارے بعض صوفی ایسے ہیں درویش، کہتے معرفت نو سمجھنا سارے دے بس دی گل نہیں، تاکہ کوئی بندہ اس پینڈے پوے ہی نہ۔ وہ اللہ کے بندے، یہ معرفت کیا ہے؟ سادہ سا اخلاق ہنسنا ہے، باطن کو سنوارنا ہے، اخلاص پیدا کرنا ہے، عاجزی پیدا کرنا، یہی ہے سارا۔ آپ کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ مثلا صرف آپ بھگا رہے ہیں لوگوں کو، اور انوکھے انوکھے لوگ، یعنی بعض اوقات نا ہنسی آتی ہے، بیچارہ ایک دن بھی کسی ادارے میں نہیں گیا، کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھا، کچھ پتہ نہیں، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مولویوں نو کی پتا معرفت کی ہوندی۔ میں کہ جیڑی تیرے کو لے دا واقعی کسی نہیں پتا۔ بانج علموں جو کرے فقیری، او کافر مرے دیوانہ ہو۔ وہ جو تو کہہ رہا ہے نا واقعی او دا نہیں پتا، تو سچ ہے۔ تو عجیب لوگ ہیں، اور جناب وہ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ بڑی حیرت انگیز بات کر رہا ہے۔ تو سمجھ لینا ہے، آپ نے غور کرنا ہے کہ واقع کربلا واضح ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد واضح۔ امام حسین نکلے تھے کہ ظلم نہیں کرنے دیں گے، جبر نہیں کرنے دیں گے، بربریت نہیں کرنے دیں گے، غیر اخلاقی انداز نہیں اختیار کرنے دیں گے۔ کوئی بادشاہ جبر کے زور پر اگر مسلط ہوگا تو مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ ظلم و جبر و بربریت کے خلاف نکلے امام حسین۔ اور پھر جن رستوں پہ تھوڑی مشکل آئے نا، گاڑی چلانے والے کا پتہ بھی انہی رستوں پہ چلتا ہے، سیدھی سیدھی تو سارے چلا لیتے ہیں۔ یہ سپیڈ بریکر زیادہ ہو نا، وہ ایک دفعہ ہم سندھ گئے ہوئے تھے کچھ دنوں کے لیے، مختلف محافل میں 5-6 دن لگ گئے، تو واپسی پہ سکھر پہ موٹر وے سے چڑھ گئے۔ تو میں نے اپنے گاڑی چلانے والے دوست سے کہا لو اب لاہور تک آسان ہے، تو کہنے لگا حضرت صاحب ہے مشکل جی۔ میں کہ کیوں؟ کہنے لگا تو نیند آن لگ پی سیدھی سیدھی جو ہوئی۔ وہ جڑا اچانک چنچی والا سامنے آتا ہے نا، بندہ ذرا جاگتا رہتا ہے، اچانک سپیڈ بریکر آتا ہے تو آنکھیں کھلی رہتی،
جس میں شک ہوتا ہے نا کہ انہیں تو اشارہ بھی نہیں لانا، تو بندہ ذرا احتیاط سے چلاتا ہے، لیکن یہ بالکل ہی سیدھی سیدھی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، نیند آنے لگتی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، تیری زندگی کا حسن ہی یہ ہے کہ تم مشقت کرے، تو کام کرے۔ میں نے پہلے بھی اسی مقام پہ کہا تھا، مجھے یاد ہے، پھر کہتا ہوں، جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اس کا دکھ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، اس کا زخم بھی اتنا گہرا ہوتا ہے۔ آپ کا خیال ہوتا ہے فلاں بڑا پاپولر ہے، بڑا مشہور ہے، بڑا آدمی ہے، یہ تو کبھی آپ اس سے ملے، یہ اس کے پاس بیٹھے، آپ کو پتہ چلے کہ جتنا انسان بڑا ہوتا ہے اس کی تکلیفیں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں، اس کے زخم بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں، اور زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ یہ مشکل کام ہے، آپ کو اس سے گزرنا ہے اور اس مشقت کو جھیلنا ہے اور یہ جبر سہنا ہے۔ امام علی مقام نکلے ظلم کے خلاف، تو پھر وہ سارے کام انہوں نے سہے، پردیس بھی کاٹا، بچوں کی بھوک بھی دیکھی۔ 4 چیزیں امام حسین نے ہمیں سکھائی ہیں کربلا میں، ویسے تو بڑا کچھ سکھایا ہے آج کی بزم کے لیے۔ سب سے پہلے امام حسین نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو چیز جیتا کرتی ہے وہ صبر ہے۔ جس چیز میں اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے وہ صبر ہے۔ صبر ایک بہت بڑی تدبیر کا نام ہے، صبر بہت بڑی طاقت ہے۔ جو آپ کی ساری باتیں سن کے تلک چپ کر گیا ہے نا، اس کے صبر سے ڈرو۔ جو بہو پورے خاندان کا جبر سہ کے صبر کرتی ہے، اس کے صبر سے ڈرو۔ جس کا فیکٹری کا آنر اور مالک اپنے مزدوروں پر ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے اور ان کی توہین معاذ اللہ کرتا ہے، وہ ان کے صبر سے ڈرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبر والا بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ۔ میدان کربلا میں کیا جنگ تھی؟ ہزاروں کے لشکر سے 72 لوگوں نے لڑنا تھا۔ اس جنگ، وہ جنگ تلواروں کی تلواروں سے نہیں تھی، نیزوں کی نیزوں سے نہیں تھی۔ کربلا میں ظلم کی جنگ صبر کے ساتھ تھی، جبر کی جنگ صبر کے ساتھ تھی۔ صبر جیت گیا اور ظلم ہار گیا۔ وہ جو جیت گئے وہ حسین ہے، اور جو 4 سال حکومت کر کے ہار گیا وہ یزید ہے۔ تو عزیز، صبر اپنی زندگی میں پیدا کریں، حوصلہ۔ ہمارے اندر نا بڑی بے صبری آ گئی ہے، منٹ منٹ پہ تلخ ہوتے ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے، حوصلہ نہیں، برداشت نہیں، قوت نہیں۔ دل بڑا کرو، ظرف بڑا کرو، صبر پیدا کریں، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسری بات ہمیں امام حسین نے کربلا میں سکھائی ہے استقامت۔ مجھے ایک بچہ کہنے لگا کہ میں بڑے کام کرنا، کوئی بھی توڑ نہیں چڑھدا۔ میں کیا تو بڑے رہن دے، کوئی ایک ہی کام کر، لیکن استقامت سے کر۔ پتھر بھی کہیں پڑا رہ جائے نا مستقل، تو اس پہ مٹی چڑھتی رہتی ہے، وہ طاقتور ہو جاتا ہے، وزنی ہو جاتا ہے۔ ایک قطرہ بھی، ایک قطرہ قطرہ ٹوٹی سے گرے نا، نل کبھی لیک ہو جائے، قطرہ قطرہ گرے تو نیچے پتھر بھی ہو نا، گرے ذرا مستقل، اس میں بھی سوراخ کر دیتا۔ حالانکہ پانی سے پتھروں میں سوراخ، لیکن سوراخ کیوں ہو گیا؟ کہ وہ مستقل گرا۔ آپ کوئی کام مستقل کریں گے تو فتح یاب ہو جائیں گے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح ارادہ اور ہے اور دوپہر کو پروگرام اور ہے اور شام کو بالکل ہی اور ہے، تو پھر کوئی کام نہیں ہوتا۔ مستقل آپ کام کریں، مستقل بنیادوں پہ۔ چیزیں آئیں گی آپ کو کمزور کریں گی، کبھی اولاد، کبھی مال، کبھی وطن، لیکن امام حسین سے سیکھو نا۔ امام علی مقام ایک جگہ بھی کمزور نہیں پڑے،
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے طاقتور رہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے طاقتور رہے کہ انہیں اپنے پیاروں کی میتیں بھی اٹھا کے لانی پڑی تو پھر بھی وہ استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ کہیں کھڑے تو ہوں، ضروری نہیں ہے حالات ہمیشہ آپ کے مطابق ہی ہوں، حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے۔ وہ ایک بزرگ تھے تو ان پر کسی نے کوئی الزام لگا دیا، الزام جھوٹا تھا، تو پیار کرنے والوں نے پتھر مارنے شروع کر دی۔ تو ایک آدمی گزرا تو پھول پھینک گیا، تو شیخ نے پھول اٹھا کے واپس کر دیا، کہنے لگے آج کل پھولوں کے دن نہیں، پتھروں کے ہیں، بڑی جلدی پھولوں کے بھی آنے والے ہیں، پھر پھول لے گے تم سے انشاءاللہ۔ ابھی ہمیں یہ دن بھی تھوڑے سے اسی طرح مسکرا کے گزارنے دو، دن جو ہمارے چل رہے۔ تو میرے بھائی یاد رکھیے گا اور سمجھیے گا، استقامت سے وقت گزارے، دن تو اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ تیسری بات، اپنی اولاد کی تربیت سخت بنیادوں پر کریں۔ بچوں کی ساری خواہشات پوری کرنا بعض اوقات ان کے ساتھ زیادتی ہوتی۔ جی میں جو انہوں نے کہا میں نے لا کے دی ہے، آپ نے غلط کیا بھیا، آپ کو کچھ چیزیں نہیں بھی دینی چاہیے تھی، تاکہ زندگی میں اگر انہیں کبھی کوئی چیز نہ ملے تو ان کے دل نہ ٹوٹے، ان کو صبر کرنا بھی ہے، حوصلہ بھی کرنا ہے، کبھی کبھی آپ کو انکار بھی ہونا چاہیے۔ یعنی وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا پتہ ہوتا ہے ان کو انکار بھی کر دیا، نہ جا تیرے حال نہیں ہونا آتے وہ اپنے، انہیں مڑ بھی جانا کدھرے نہیں، تو نہیں جاتا بندہ، کئی دفعہ نہیں بلاتا، نہیں جاتا، نہیں زیادہ ملاقات کرتا، پتہ بندہ اپنا ہے۔ تو کچھ ایسے تعلقات ہوتے ہیں جو کسی قیمت پہ ٹوٹتے نہیں، تو کچھ ایسا کرے کہ اولادوں کی سخت بنیادوں پر تربیت کرے۔ دیکھیں نا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے اپنی اولاد کی، تو کن بنیادوں پہ سرور کائنات نے تربیت کی؟ حضور سید عالم علیہ السلام نے اس بنیاد پر تربیت کی کہ اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا، فاقے رہے، ہفتہ ہفتہ فاقے رہے سیدہ پاک کے گھر میں۔ کائنات کے سب سے عظیم شہزادے تو یہ تھے نا، تو یہ فاقے سے رہنا اور مشقت سے رہنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے۔ ہمارے گلی میں لڑائی ہو جائے نا اور کسی پر ظلم بھی ہو رہا تو ہم اپنے بچے سے کہتے ہیں بیٹا تو نہیں باہر جانا، ساڑی نہیں لڑائی۔ لیکن جب بلوانیوں نے امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا تو مولا علی خود تلواریں دے کے دونوں شہزادوں کو دروازے پہ کھڑے کر کے آئے تھے، بیٹا تمہارے خالو کا گھر ہے، کوئی شریر اندر نہیں جانا چاہیے۔ اپنے بچوں کو تیار کیا مشقت کے لیے، محنت کے لیے، جد و جہد کے لیے۔ اپنے بچوں کو بہت زیادہ دولت جمع کر کے دینے سے بہتر ہے انہیں محنت کا عادی بناؤ۔ بہت پیسے دے کے چلے جاؤ، یہ محنت کے عادی نہیں ہوں گے، یہ تو مہینوں میں کھا جائیں گے۔ اصل کام تو یہ ہے کہ یہ علم والے ہوں، ہنر والے ہوں، سمجھ والے ہوں۔ یہ امام علی مقام نے کردار ادا کیا۔ مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے پوچھا کہ علماء کہتے ہیں کہ 3 دن پانی نہیں ملا اور کھانا نہیں ملا تو پھر بھی وہ بڑی بہادری سے لڑے، تو ہم روزہ رکھتے ہیں، عصر کے وقت اٹھا نہیں جاتا، وجود ساتھ نہیں دیتا، تو انسانی وجود میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ 3 دن کھائے پیے بغیر وہ گزارا کرے، تو کیسے ہو گیا؟ تو میں نے کہا آپ کی بات فلسفے کے لحاظ سے درست ہے، لیکن اگر کسی کی ماں نے 7-8 سال کی عمر میں سکھا دیا ہو 3 دن بھوکے پیاسے رہنا، تو پھر کیا خیال ہے؟ اگر کسی کی ماں نے یہ سبق دے دیا، امام راضی کو پڑھیے نا، 3 دن روزے رکھے سیدہ فاطمہ نے، مولا علی نے، امام حسن اور حسین نے، لیکن جب بھی افطاری کا وقت آیا دروازے پہ کوئی مانگنے والا آیا سارا اسے دے دیا۔ 3 دن مسلسل روزہ ہے اور افطار کے لیے کوئی خاص بندوبست نہیں ہے، تو جن کو 7.5-8 سال کی عمر میں عادت تھی نا میرے بھائی 3 دن بھوکا پیاسا رہنے کی، انہیں پھر کربلا میں بھوکا پیاسا رہنا پڑا تو مشکل درپیش ہی کوئی نہیں ہے، ان کو کوئی تکلیف۔ لیکن جن لوگوں کو عادت ہے کہ مجھے اگر 10 منٹ کے اندر اندر نہ ملا تو میں گھر کی فلانی چیز توڑ دوں گا،
تو بھئی وہ لوگ پھر میدانوں میں کھڑے نہیں رہ سکتے. یہ حوصلے ہمت کرنی پڑتی. چوتھی بات جس پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا، امام حسین نے ہمیں ایک سبق دیا ہے کہ جیت وقتی نہیں ہوتی، جیت دائمی ہوتی ہے. میدان میں رہنا شرط ہے، جیت کے آنا شرط. جوانوں دیکھ رہے ہو میری طرف؟ یہ جو لوگ 6 مہینے کسی دینی کام میں لگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں انقلاب کیوں نہیں آیا. مجھے کچھ دوست کہتے ہیں آپ کو سالوں ہو گئے تقریریں کرتے، انقلاب کیوں نہیں آیا. میں کہتے تینوں نہیں نہ نظر آਉਂدا، مینوں تے آیا نظر آਉਂدا ہے. یہ دیکھو نا، یہ بے موسمہ پھل ہے، جوان ہی جوان آئے ہوئے ہیں صاحب. یہ انقلاب نہیں. یہ دیکھو کس طرح کھڑے ہیں چاروں جانب. تو یہ انقلاب نہیں. یہ جس بچے نے نعرہ لگایا ہے چڑھتی جوانی اور خوبصورت داڑھی، تو انقلاب ہی ہے سارا. تو میرے بھائی آپ کس کو انقلاب سمجھتے ہیں؟ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں تو دنیا کیوں نہیں بدلی، تو بھائی نوکر کا کام یہ ہے کہ مسجد ٹائم پہ کھول لے، اذان ٹائم پہ دے، نمازی تو رب بھیجا کرتا ہے. تو ہم ڈیوٹی دے رہے ہیں اور اذانیں پڑھ رہے ہیں. وقت آئے گا اللہ دل بدل دے گا، حالات ٹھیک ہو جائیں گے. پر ہم نے نوکری نہیں چھوڑنی، ہم نے ڈیوٹی، سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے بات کرنا نہیں چھوڑنا، ہم نے ذکر کرنا نہیں چھوڑنا. ہم ذکر کرتے رہیں گے، انشاءاللہ دلوں میں اتر جائے گا. ایک وقت آئے گا تبدیلی آ جائے گی. اور مجھے تو دور دور سے لوگ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ آپ اتنے سال پہلے آئے تھے، آپ نے بات کی تھی، یہ داڑھی میں نے آپ کے کہنے پہ رکھی ہوئی ہے. تو پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ انقلاب نہیں تو اور کیا ہے. میرے جیسے سب سے گناہ گار کے کہنے میں اتنا برکت ہے، تو نیک لوگ بات کرتے ہوں گے تو کتنی برکت ہوگی. تو میرے عزیز، امام حسین نے ہمیں بتایا ہے کہ تم ڈیوٹی کر جانا. 4 سال یزید رہ بھی گیا نا تو انشاءاللہ تعالی نام حسین کا ہی رہے گا. انشاءاللہ وقت آئے گا کہ ذکر حسین کا ہی رہے گا. تو محنت کریں، فٹافٹ نتیجہ نہ مانگیں، محنت کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں، انشاءاللہ کرم والا نتیجہ ہی آئے گا. عزیز دوستو، آپ اکثر علماء سے، خطباء سے، واعظین سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل کے جو حالات ہیں وہ سنتے رہتے ہیں. بچیاں زندہ درگور ہوتی تھیں، عورتوں پہ ظلم ہوتا تھا. بیٹا میری طرف دیکھو، اللہ آپ کو سلامت رکھے. پہلے عرض کیا ہے بہت زیادہ آداب ہیں، آپ تو اچھے لوگ ہیں، آپ توجہ رکھیں بات. بچیاں زندہ درگور ہوتی ہیں، خواتین پر ظلم ہوتا ہے، انسانوں کی منڈیاں لگتی ہیں، لوگ بکتے ہیں. پھر سب سے بڑا مسئلہ ان کے عقائد کے بگاڑ کا تھا. وہ بتوں کی پوجا کرتے، مختلف قسم کی اوہام پرستیوں کا شکار رہتے، سارے کپڑے اتار کے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے، قربانیاں کرتے تو پھر ان کا خون بیت اللہ شریف کی دیواروں سے ملتے. بے پناہ خرابیاں، کوتاہیاں اور کمزوریاں عرب کے معاشرے میں پائی جاتی تھی. اور ہر آزمائش، ہر پریشانی، ہر دکھ اس قابل تھا کہ اس کا فوری مداوع کیا جائے. اب اگر عورتیں ظلم سہ رہی ہیں تو وہ تو سسک رہی ہیں، جلدی سے ہمارے حقوق ادا کیے جائیں. اگر غلاموں پہ ظلم ہے تو غلام تڑپ رہے ہیں کہ ہمیں اس غلامی سے نجات دلائی جائے. پھر عقائد کا بگاڑ ویسے ہی انسان کو بہت ساری آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے. تو اتنے کٹھن حالات تھے اور ہر عنوان ہی اس قابل تھا کہ اس پر توجہ دی جائے. لیکن صدیوں کے بعد آسمان کا جو زمین سے پہلا رابطہ ہوا اور غار حرا میں جو پہلی وحی نازل ہوئی،
آپ بظاہر دیکھیں تو ان سارے موضوعات پر کسی پر بھی وہ کلام نہیں کرتی، نہ اس میں بظاہر عقیدہ توحید کی بات ہے، نہ عورتوں کے حقوق کی بات ہے، نہ بظاہر اس میں غلاموں کی داد رسی کی بات ہے۔ پھر سمجھیے آپ، صدیوں سے لوگ آزمائش اور پریشانی میں ہیں، لیکن جو پہلی وحی آتی ہے نا، اس میں ان میں سے کوئی بات ڈسکس نہیں ہوتی، بلکہ فرمایا اقرا، پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا ہے، پڑھو۔ یعنی خرابیاں کتنی زیادہ ہیں، عقائد کا مسئلہ ہے، معاملات کا مسئلہ ہے، ظلم و زیادتی کا مسئلہ ہے، صداقتیں بے حجاب کر دے، حقیقتیں آشکار کر دے، ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے اور مجھے آفتاب کر دے۔ بڑے سنگین مسائل تھے، ہر مسئلہ ضروری تھا، لیکن صدیوں کے بعد جو پہلا رابطہ ہوتا ہے تو اس میں پہلا حکم یہ ہوتا ہے، پہلی نصیحت یہ ہوتی ہے، اقرا، پڑھو۔ اس کا ایک ہی مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ پڑھو گے تو عقیدے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، پڑھو گے تو عورتوں کے حقوق کی بھی سمجھ آ جائے گی، جب پڑھو گے تو مظلوموں پر ظلم سے باز آؤ گے، جب پڑھو گے تو غلاموں کے حق تمہیں یاد آئیں گے۔ تمام مسائل کا ایک ہی حل بتایا، پڑھو، تعلیم حاصل کرو، لیکن تعلیم وہ والی حاصل کرنا جو تمہارے رب کے نام سے شروع ہوتی ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیم پڑھو، سنت و حدیث کو پڑھو، تاکہ تمہارے سارے معاملات درست ہو جائیں۔ بعض اوقات نا کسی کمرے میں اندھیرا ہو نا، اس میں بہت سارے موذی جانور جمع ہو جاتے ہیں، کھٹمل بھی آ گیا، بچھو، سانپ بھی آ گیا، اس کے اندر چھپکلیاں بھی آ گئیں، اس میں بہت سارے موذی جانور جمع ہو گئے۔ اب آپ اس اندھیرے والے کمرے میں وہ جانور مارنا چاہیں گے تو وہ مریں گے نہیں، ہو سکتا ہے الٹا نقصان دیں۔ آپ چھپکلی کو مارنے لگے تو سانپ ڈس لے، آپ بچھو کے قریب جانا چاہیں تو کوئی اور موذی جانور آپ کو کاٹ لے۔ بہت سارے جانوروں کو اندھیرے میں مارنا مشکل ہوتا ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، آپ کمرے میں لائٹ جلا دیں، کمرے میں روشنی کر دیں، آپ روشنی کر دیں، شاید آپ کو جانور مارنے ہی نہ پڑے، ویسے ہی بھاگ جائیں گے۔ یہ دنیا میں جتنے بھی اندھیرے ہیں نا، ان سب کا ایک ہی حل ہے کہ آپ علم کی روشنی کر دیں، آپ روشنی پھیلا دیں۔ یہ جب علم آ گیا نا، علم، کتاب و سنت کا علم جب آ گیا تو اخلاق سنورنے لگتے، کردار بدلنے لگتے، تربیت ہونے لگتی ہے۔ آپ نے کبھی زندگی میں تجربہ کیا ہوگا کہ آپ نے دین کا کوئی مسئلہ سنا ہوا ہونا، کبھی جمعے میں، کسی محفل میں یا کسی عالم کی صحبت میں کبھی کوئی مسئلہ سنا ہوا تھا، وہ بات آپ نے سنی تھی، آپ کو یاد تھی، وہ جس چیز کے بابت آپ نے وہ مسئلہ سنا ہوا ہوگا نا، جب وہ کام آپ کے سامنے آئے گا تو ایک دفعہ وہ چیز یاد ضرور آئے گی کہ یار میں نے اس کے بارے میں یہ سنا تھا۔ آپ عمل کریں نہ کریں، لیکن ایک دفعہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو بات یاد آتی ہے۔ یہ فطری اصول ہے، آپ دین کا علم سیکھ لیں، انشاءاللہ وہ آپ کو یاد آئے گا، اور ایک دن آئے گا، اتنا یاد آئے گا، اتنا یاد آئے گا کہ آپ عمل کرنا بھی شروع کر دیں۔ پر پہلی شرط یہ ہے، سمجھنے والا مقام یہ کہ اس علم کو سیکھیں۔